अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में पेश आने वाली ख़बरें और जो अहम ख़बरें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। और नाजरीन, इनमें पहली ख़बर तो ये है कि ईद के 3 रोज़ गुजर गए हैं और नाजरीन बिजली जो है वो अपनी साबका रूटीन पर आ गई है। 3 दिन थोड़ा मेहरबानी की हुकूमत ने, बिजली दी, अब बिजली बंद हो चुकी है। मैं अपने स्टूडियो की बजाय, ये पीछे मेरा कंप्यूटर नज़र आ रहा है आपको, और मैं यहाँ एक और पोजीशन में बैठकर और एक और जाविये के साथ बैठकर आपको ख़बरें जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजली बंद है और मैं जो है बैटरी पर कुछ लाइटें ऑन करके और कंप्यूटर पर आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो फातेहाना अंदाज वाला जो है, जो फातह के तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जंग की सूरत हाल भी आपके सामने रखी जाएगी। और नाजरीन, जुनैद अकबर को गुज़श्ता रात गिरफ़्तार किया गया, फिर क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन है उसकी सिचुएशन क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और जंग की सूरत हाल भी रखेंगे कि जंग ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म हुई, क्या सूरत हाल है। और नाजरीन, एक बड़ी ख़बर देंगे कि पेट्रोल जो है वो जो सस्ता किया गया है, वो कितना सस्ता किया गया है, ये भी सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले नाजरीन ख़बरों की जानब। अगर हमारी ख़बरें अच्छी लगती हैं तो नाजरीन, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे नाजरीन लाइक के बटन होते हैं, आप लाइक कर दीजिए कीजिए। सुनने के दौरान बटन दबा दिया लाइक का, और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का अगर बटन दबा देंगे तो वीडियो आपको जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी। और अगर आप देखें कि हमारी कोई ख़बरों में गलती है या कोई आप हमारी इस्लाह करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें वो आप बता सकते हैं। तो चलते हैं नाजरीन, सबसे पहले जो ख़बर है वो हम आपको बताएंगे, वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फातेहाना अंदाज में जो स्पीच की है वो हम आपको बताते हैं। और पीछे वो जो है वो एक्स पर आपको नज़र भी आ रही है। तो शायद ये जो है 2 मिनट के बाद ये बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो ये आप फ़िलहाल देख सकते हैं नाज़रीन। तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने स्पीच ये की है कि जनाब अली मुआहिदा तय पा गया है, बस अभी आखिरी गौर करना बाकी है। और मुआहिदा क्या तय तय उन्होंने बोला पा गया है कि जनाब अली जो इन रिच यूरेनियम है वो तकरीबन बताया जाता है 4 किलो के करीब है, उसे तबाह कर दिया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और ईरान एटम बम जो है वो नहीं बनाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आबने हुर्मत से जो है वो सुरंगें बारूदी ख़त्म कर दी जाएंगी और वहाँ से जो है वो अपना कब्ज़ा ख़त्म कर देगा ईरान। तो ये सारी स्पीच उन्होंने की है। और जनाब हम अपना जो है वो वापस वो उन्होंने कहा कि लोगों को सलाम दें, आवाम को सलाम दें, क्योंकि वो वहाँ से पीछे लगता है कि वो हट रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। ये उनकी आखिरी स्पीच जो है। अब वो मेरा ख्याल है कि जो उनका ब्लॉकेट था, जो उन्होंने एक यानी कि डाला हुआ था, वहाँ घेरा कह लें, घेराव किया हुआ था, वो सारा ख़त्म करके वापस जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लोगों को सलाम दें और मैं अब सिचुएशन रूम में आखिरी जो है गौर व फिक्र के लिए जा रहा हूँ। तो ये नाजरीन उन्होंने फातिहाना अंदाज में स्पीच की है
اور ناظرین ادھر جو ایران کا موقف ہے اس سے بالکل اپوزٹ موقف ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 14 نکاتی جو پروگرام دیا تھا وہ اس پر تاحال قائم ہیں، اور اس میں ناظرین ہم نے بارہا دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ نہ پورے ہوئے تو یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا۔ اب آئندہ 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ایران امریکہ جنگ کی ہوتی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک شوق تھا فاتحانہ اسپیچ کا، وہ انہوں نے فاتحانہ اسپیچ کر دی ہے، مگر یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ یک طرفہ باتیں ہیں، یہ کوئی ایران اور امریکہ کی مشترکہ نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے بیٹھ کر نہ کچھ، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ اعلان ٹھوک دیا ہے اور بات کر دی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اب جو ہے ناظرین جو آپ کو پتہ ہے کہ باقر کالیباف جو ہیں وہ اسپیکر بھی ہیں ایران کے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑے لفظ وہ الفاظ سننے والے ہیں ناظرین۔ باقر کالیباف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کا فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن بہتر تیاری کرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ میزائلوں سے تیاری کرتے ہیں اور پھر مذاکرات سے نہیں میزائلوں کے ذریعے تیاری کر کے پھر ہم جو ہے وہ مراد حاصل کرتے ہیں۔ اور ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم مذاکرات کرتے ہیں تو وہ ان کو سمجھاتے ہیں، تو یہ باقر کالیباف کے الفاظ جو ہیں وہ زبردست الفاظ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جنگ کے ذریعے مراد حاصل کرتے ہیں نہ کہ وہ مذاکرات کے ذریعے، اور نہ مذاکرات میں تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں اور جو سچویشن ہے بہتر صورتحال ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین جنگ کے حوالے سے، اور ان کا موقف جو ہے وہی وہ 14 نکات میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے جو مجمد اثاثے ہیں وہ ہیں، اور باقی ساری باتیں ہم نے آپ کو ولاگ میں پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی جانب، کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہے اس میں انہوں نے کمپین کے لیے جو ہے وہ صلاح مشورہ جو کیا، اس صلاح مشورے کے ساتھ ناظرین انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے جنید اکبر کو بھیجتے ہیں کہ وہ جنید اکبر جو ہیں وہ جائیں اور جا کر جو ہے کمپین شروع کریں۔ انہوں نے جیسے ہی وہاں کمپین کی تو وہاں کی انتظامیہ نے جو ہے وہ ان کو جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی اور آخر کار تنگ ہو کر ان کو گرفتار ہی کر لیا۔ تو ناظرین وہ پھر اپنا کیا ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے جو سہیل افریدی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو نہیں چھوڑا تو پھر مجھے گلگت بلتستان آنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک اپنا ایکس پر بھی پیغام چھوڑا اور پیغام دیا کہ پھر مجھے وہاں پہنچنا پڑے گا۔ تو پھر صورتحال یہ ہوئی کہ جو جنید اکبر کی طرف سے بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ جگہ جگہ مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس این او سی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا انڈیا میں داخل ہو گیا ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ دوسرے سارے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو مخالف گروپ ہے وہ کھلم کھلا وہ آ کر وہاں کمپین کر رہے ہیں، نہ ان سے این او سی پوچھی جا رہی ہے نہ ان کو کوئی رکاوٹ ہے، اور مجھے گھڑی گھڑی پوچھا جا رہا ہے کہ این او سی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو پھر ان کو ناظرین گرفتار کر کے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صوبہ بدر یا وہ گلگت بلتستان سے وہ نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ معلومات آخری اطلاع تک یہی بتایا گیا کہ گرفتاری کے بعد اسے وہ جو ہے صوبہ بدر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حرکات حکومت کی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ صرف ایک آدمی ابھی پہنچا تھا
کمپین کے لیے وہ اس سے ہی گھبرا گئے ہیں، اور حالانکہ ان کی جو سچویشن انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ نشان تک جیسے پہلے چھینا گیا تھا ان کا نشان چھین لیا گیا۔ اب جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے جہاں ووٹ ڈالے ان کے ووٹ تبدیل کر کے دور دراز علاقوں میں پھینک دیے گئے ہیں کہ وہ اس روز تلاش ہی کرتے رہیں کہ ہم نے کون سے پولنگ پہ ووٹ ڈالنے ہیں۔ یہ بھی صورتحال کی ہے۔ تو یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے کر کے وہ گلگت بلتستان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہرانا چاہتے ہیں۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ اپنا صورتحال وہاں سے آئی ہے، اور یہ ہتھ کنڈے جو ہیں اس سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے اس کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہاں سے۔ اور ناظرین، عید کے 3 دن جو گزر گئے تو نہ تو ملاقات عمران خان کی کرائی گئی، اور نہ ہی ناظرین کوئی ایسی میسج یا کوئی بھی ایسا میسج کنوے نہیں ہوا جس سے عمران خان کی کوئی حالت پتہ چل سکے۔ وہ جو سہیل افریدی نے ملاقات کی تھی محسن نقوی کے ساتھ، تو وہ ناظرین کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ کوئی پتہ نہیں چلا، مگر یہ ہے کہ آئندہ جو منگل ہوگا تو اس پر جو ہے سہیل افریدی جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا، اور علیمہ خان نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ بڑی تعداد میں پہنچا جائے گا۔ تو پھر وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا تھا، اور اس دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ملاقات اس پریشر کے ساتھ کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی، تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ تو تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ اب یہ جو گزشتہ 24 گھنٹے اور گزریں گے تو ناظرین اگر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو اسپیچ یا یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو ایکس پر انہوں نے کہا ہے، یہ واقعی اگر سچ ہے اور جنگ ختم ہو رہی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ ہمیں بھی خوشی ہے۔ اور اگر یہ انہوں نے اپنے ہی طور پر فاتحانہ ایک اسپیچ کر دی ہے اور ادھر ایران جو ہے ان کی وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ صورتحال یوں کی توں۔ اور ایک خبر ہم نے آپ کو پٹرولیم مصنوعات کے بارے میں بتائی تھی کہ حکومت نے جو 20 روپے ریٹ کم کیا وہ تو کیا ہے ناظرین، مگر حالت یہ ہے کہ ایران سے جو تیل ایران سے ہمیں جو پٹرول مل رہا ہے عوام کو، وہ پٹرول ناظرین کشمور تک، آپ نے کشمور کا علاقہ شاید سنا ہے کہ نہیں، پنجاب کے فوراً بعد جو ہے وہ صادق آباد آتا ہے، صادق آباد کے ساتھ ہی ملحقہ نزدیک تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر کشمور ہے۔ تو گڈو کراس کریں، گڈو تو آپ نے سنا ہوگا، گڈو براج، گڈو جو ہے وہ کراس کرے تو پھر کشمور آتا ہے۔ تو کشمور تک ناظرین 200 روپے 250 روپے پٹرول مل رہا ہے، اور وہ کن کو مل رہا ہے؟ وہ جو پٹرول پمپ والے لوگ ہیں وہ 200 250 میں پٹرول حاصل کر رہے ہیں، اور ناظرین ابھی تقریباً جو رات سے کمی آئی ہے تو 380-85 روپے میں وہ فروخت کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہے پٹرول پمپوں والوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، اور حکومت جو ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہی پٹرول جو ہے یہی لے کر عوام کو 150 روپے تک بھی مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے جو لوگ لے کر آتے ہیں، اگر حکومت وہاں سے لے گی ایران سے تیل تو ہمیں جو ہے 100 روپے 150 روپے زیادہ سے زیادہ 200 روپے جو حکومت کمانا بھی چاہتی ہے اس میں سے، تو پٹرول جو ہے وہ 200 روپے بھی دے تو تب بھی حکومت بھی کمائے گی، عوام کو بھی ریلیف ملے گا۔ تو کشمور تک جو ہے یہ 200 روپے تک
₹250 तक पेट्रोल ईरान से पहुंच चुका है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाजरीन, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये जंग ख़त्म करे और आवाम को कोई बेहतर रिलीफ मिले। और बिजली की जानब से भी नाजरीन दुआ करें कि ये 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, और आवाम जो है वो इतनी गर्मी में जो है वो ज़ेरे अताब, तो जो कहा जाए ज़ेरे अजाब है इस बिजली की वजह से। तो ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हुकूमत को हदायत दे और बिजली की लोड शेडिंग जो है कम अज़ कम करे। तो इजाज़त दीजिए हमें नाज़रीन के इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादोबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं तो वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।